الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرا نام مفتی محمد یوسف کشمیری، رکن مرکزی رویت الحلال کمیٹی پاکستان۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے متعلق جب امت مسلمہ کو آگاہ کیا تو ساتھ اس کے فوائد اور اس کے ثمرات اور اس کے مقاصد بھی بتا دیے، اور سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا بچہ یا جوان ہو، تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل نہیں کرتے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ساتھ بتا دیا کہ یہ رمضان کے روزے آپ کو متقی بنائیں گے، پرہیزگار بنائیں گے، یا آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گے، یا آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ یہ تقویٰ، یہ رمضان کے روزوں کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقویٰ پر ہے، پرہیزگاری پر ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آدم علیہ السلام کے دو شہزادوں کا برحق اور سچا واقعہ ان کے سامنے تلاوت کیجئے کہ جب دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی، رد ہو گئی، وہ طیش میں آ گیا اور کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں آپ کو قتل کروں گا، کہ آپ کی قربانی، آپ کا عمل، آپ کی نیکی، آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے اور میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ دونوں آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے ہیں اور دونوں بھائی ہیں آپس میں۔ تو اس نے وہ جملہ کہا کہ جس جملے کو خالق کائنات، مالک ارض و سما نے میرے اور آپ کے لیے اعمال کی قبولیت کا پیمانہ، کسوٹی اور معیار بنا دیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بھائی جان اللہ رب العزت تقوی والے پرہیزگار لوگوں کا عمل قبول کیا کرتا ہے۔ تو جس آدم علیہ السلام کے بیٹے میں تقوی تھا، وہ پرہیزگار تھا، اس کی عبادت قبول ہوئی۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، اللہ کا حکم ہمیں بتاتا ہے کہ ہر وہ نیکی، ہر وہ عمل، ہر وہ کار خیر، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، ظاہری ہو یا باطن، اس کی بنیاد میں تقوی، خلوص، للہیت، رب کی رضا، رب کی خوشنودی ضرور ہونی چاہیے، اور اس کی بنیاد تقوی بھی ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ پرہیز، اور متقی کا معنی پرہیزگار۔ رمضان کے روزے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ کیسے؟ کہ جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم رمضان کے مہینے میں صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی حلال کردہ چیزیں جیسے کہ پانی ہے، کھانا ہے، مشروبات ہے، بیویوں کی قربت ہے، یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں رب کی رضا کے لیے کہ رب کے حکم پر ہم نے لبیک کہنا ہے۔ تو روزہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب آپ نے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ نے اللہ کے لیے
اتنے وقت کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو اے مسلمان، جو چیزیں دائمی حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کی روحانیت کے لیے اور مسلم معاشرہ کے لیے اور لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں، زہر قاتل ہیں، فساد کا سبب ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ان حرام کردہ چیزوں کو اور ان مفاسد کو، ان کو بھی آپ ترک کر دیں، جن میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے، اور اسی طرح گالم گلوچ ہے، بد زبانی ہے، جسم کے ایسے حرکات ہیں، ایسے معاملات ہیں جو اب بد اخلاقی میں شمار ہوتے ہیں، جو معاشرے کے لیے تباہ کن ہیں، جو رب کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ یہ روزہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ اے مسلمان، یہ چیزیں تو تیرے لیے حرام تھیں، تیرے دین میں حرام تھیں، تو آپ یہ چیزیں بھی چھوڑ دو۔ یہ روزہ ہمیں درس دے رہا ہوتا ہے اور تقوی اور متقی کا ایک ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص رب کی رضا کے لیے روزہ رکھ کر وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹے اعمال نہیں چھوڑتا، بری حرکات سے باز نہیں آتا، تو اللہ رب العزت کو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے کھانا پینا اور دیگر چیزیں چھوڑ دی ہیں لیکن حرام نہیں چھوڑ رہا، تو ایسے آدمی کے روزے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ وہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے، اپنی اصلاح کرے، تزکیہ نفس کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، قرآن کریم میں بھی تزکیہ نفس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سورہ شمس ایک چھوٹی سی سورت ہے 30ویں پارے کی، تقریباً اس میں اللہ رب العزت نے درجنوں قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ تقریباً درجنوں، ایک درجن کے قریب قسمیں کھانے کے بعد آخر میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے قسم کھائی ہے نفس کی، کہ نفس کی قسم اور اس کی سیٹنگ کی قسم، اس کی بناوٹ کی قسم، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ رب نے اس نفس کی طرف، انسان کے جسم کی طرف جو اچھائی کی چیزیں ہیں، تقوی کا سبب ہیں، خیر کا سبب ہیں، پرہیز کا سبب ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت نے الہمہا الہام کر دی ہیں، اور جو چیزیں فسق و فجور کا سبب ہیں، گناہ کا ذریعہ ہیں، رب کی ناراضگی کا باعث ہیں، معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت نے الہمہا اس نفس کی طرف الہام کر دی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کے نفس میں فطرتاً خیر کی دلچسپی، خیر سے محبت، خیر کا غلبہ رکھ دیا ہے، اور شر سے، فسق و فجور سے، بگاڑ سے، گناہ سے اللہ رب العزت نے نفرت رکھ دی ہے۔ لیکن بعض اوقات آدمی دنیا میں ہمیشہ غلط کام کرتا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا اخلاق بگڑ جاتا ہے اور وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ تین چیزیں اللہ رب العزت نے مومن، مسلمان، نیکوکار اور فطرت سلیم انسان کے اندر رکھ دی ہیں۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، محبوب کر دیا ہے، اور اس کی محبت اللہ رب العزت نے مسلمان کے دل میں بٹھا دی ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے دل میں اس کو خوشنما بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، بہت خوبصورت بنا کے اس کو آپ کے دل میں آویزاں کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
اور اللہ رب العزت نے کفر، فسق و فجور اور رب کی نافرمانی، رسولوں کی نافرمانی اور شریعت کی نافرمانی کو کر رہا مکروہ ٹھہرا دیا ہے، ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اس سے انسان کو کراہت ہونی چاہیے۔ سورہ حجرات کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر واقعتاً نیکی کی محبت ہمارے دل میں ہے، خیر کی محبت ہمارے دل میں ہے، ایمان سے محبت ہے اور نیکی کر کے خوشی نصیب ہوتی ہے، اور کفر سے، فسق و فجور سے، گناہ سے، نافرمانی سے، بغاوت سے اگر ہمیں کراہت ہے، نفرت ہے، بیزاری ہے، تو سمجھ لیجئے ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور وہ جو اسلام کے مقاصد تھے، روزوں کے مقاصد تھے، گویا ہم وہ پورے کر رہے ہیں اور وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو روزوں کا سب سے بڑا مقصد تھا تقوی۔ رمضان کا مہینہ یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے، یہ رب کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے کا اور رب کی رضا کا ایک بہت بڑا عظیم سیزن ہے ہمارے پاس۔ یہ تربیتی ورکشاپ ہے یہ مہینہ۔ جیسے کوئی آدمی اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے اندر سے خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو رب کا محبوب بنانے کے لیے کوئی تربیتی ورکشاپ کرتا ہے اور گناہ سے دور رہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ یہ ہمیں تربیتی ورکشاپ دے دی ہے۔ پھر اگلے سال 11 مہینے بعد آ جائے گا، اور یہ اس سے ہمارے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور روزہ دراصل یہ انسان میں اور اس کے گناہوں میں رکاوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ وحصن حصین من النار، کہ روزہ ڈھال ہے اور یہ گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے۔ وحصن حصین من النار، یہ جہنم کی آگ کے آگے بھی رکاوٹ ہے، جہنم کے آگے بھی رکاوٹ ہے یہ۔ تو یہ روزے کا ایک مقصد ہے۔ اگر ہمارے روزے نے ہمیں گناہوں سے روک دیا تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے روزے قبول ہیں اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اس روزے کی، رمضان کے مہینے کی فضیلتیں بھی ہیں، رمضان کے روزوں کی فضیلتیں بھی اللہ رب العزت نے الگ بیان کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان کی ہیں۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سید الانبیاء بن گئے، سید الرسل بن گئے، امام الانبیاء بن گئے۔ اور رمضان کے جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی سب مہینوں میں برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشش والا، رب کے قرب کا ذریعہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ بن گیا ہے، اور وہ مہینوں میں سردار مہینہ ہے اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور جس رات قرآن کریم نازل ہوا وہ رات بھی سب راتوں کی سردار بن گئی اور عظمت والی، برکتوں والی بن گئی۔ اس رات کے متعلق اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات اتارا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات، عظمت والی رات، شان والی رات، رحمتوں والی رات، خیر من الف شہر، یہ ہزار کے مہینوں کی عبادت سے اس اکیلی رات کی عبادت خیر افضل ہے، جو تقریباً 84.5 سال کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف، اس سے بھی بڑھ جاتی ہے، آگے نکل جاتی ہے اور فضیلت پا لیتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس رات قرآن کریم نازل ہوا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ سید الانبیاء بن گئے، جس مہینے میں نازل ہوا وہ شہر مبارک اور شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، جس رات نازل ہوا وہ قدر والی اور رحمت والی رات بن گئی۔ اور جس امت کے لیے یہ قرآن کریم آیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اگر اس امت نے اس قرآن کریم کو لیا اور اس کا حق ادا کیا، اس کے حقوق کو پہچانا، اس سے محبت کی،
تو یقیناً اس مہینے کی طرح، اس رات کی طرح وہ شخص بھی، وہ آدمی بھی اس قرآن کریم کی وجہ سے عام لوگوں میں سب سے بہترین اور افضل بن جائے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک دوسرے لفظ بھی ہیں، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں افضل آدمی، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو یہ مہینہ بھی برکت والا، ایک رات لیلۃ القدر آئے گی، قدر کا معنی ہے شان اور عظمت والی رات ہے، اس کے لمحات، اس کے لیل و نہار، شب و روز، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑا یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ اور جب ہر انسان کی، مرد و خاتون کی اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ لوگوں کے بگاڑ کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح کا ضامن بھی ہم ہیں اور معاشرے کے بگاڑ کا باعث بھی انسان ہے۔ اور ہر چیز جو ہے، ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کے سامنے مطیع و فرمانبردار ہے، حتیٰ کہ ہر چیز، رب کی ساری مخلوق انسان کے سامنے اللہ نے مسخر کر دی ہے۔ لیکن انسان کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک کے غلام ہونے کے باوجود اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور اس کو راضی نہیں کر رہے، بلکہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی بر و بحر کا اور فضاؤں کی ساری مخلوق انسان کے سامنے مسخر ہے اور تابع فرمان ہے۔ ہم اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور رب کی جتنی مخلوق ہے وہ ہمارے تابع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ساری مخلوق انسان کے لیے ہے، اور انسان اور جن کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جنت بھی سنواری گئی، اعدت للمتقین، تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، تو جنت بھی مومنین کے لیے، متقین کے لیے اور نیکوکاروں کے لیے ہے، جہنم بھی انسانوں کے لیے ہے۔ فرشتے بھی فرمانبردار ہیں انسانوں کے سامنے، انبیاء آئے تو انسانوں اور جنوں کی طرف آئے، باقی مخلوق کی طرف نہیں۔ آسمانی مقدس کتابیں آئیں، آسمانی صحیفے آئے، آسمانی دستور اور منشور آیا تو وہ بھی انسانوں اور جنوں کے لیے آئے ہیں، باقی مخلوق کی طرف نہیں آئے۔ اور اسی انسان اور جن کا محاسبہ ہوگا، اور جنت اور جہنم بھی ان کے لیے ہے، باقی ساری مخلوق انسان کے تابع ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بغاوت اور سرکشی کو اور نافرمانی کو، مستی کو چھوڑ کر اپنے مالک اور اپنے خالق اور اپنے رازق کے سامنے سر تسلیم خرم کر لے، جھک جائے، اس کے احکام پر عمل کرے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہی رمضان کا سب سے بڑا درس ہے میرے اور آپ کے لیے، یہی سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر کے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اور پرہیزگار لوگوں کے لیے قرآن آیا ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ کے انعامات کا وعدہ اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑے انعامات جو اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے۔ اگرچہ انسان خطا کا پتلا ہے، نسیان والا ہے، خطا اس سے ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ 24 گھنٹے اور 12 مہینے کھلا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر رمضان کا مہینہ
خاص طور پر بخششوں والا، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس رمضان کے مہینے کی برکات ہیں اور اس کی رحمتیں ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ جیسے ہم دنیا میں بے شمار چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، جیسے شوگر کی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے، تو ہم اپنے اس جان کے تحفظ کے لیے اور اپنے علاج کے لیے مرغوب اور پسندیدہ غذائیں چھوڑ دیتے ہیں، محبوب اشیاء چھوڑ دیتے ہیں طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر کے مشورے پر۔ تو جو خالق کائنات، مالک ارض و سماء ہے، اس نے ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے دین کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں، بربادی کا سبب ہیں، فساد کا سبب ہیں، نقصان دہ ہیں، ان سے جب ہمیں پرہیز کا حکم دیا ہے تو ہمیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی روزے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا درس ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔